الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے، باب خروج النساء الی المساجد باللیل والغلس۔ باب اس بیان میں ہے کہ عورتوں کا رات میں اور صبح کے وقت اندھیرے میں مسجدوں میں جانا۔ بات تھوڑی سی عورتوں کے تعلق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات کلیئر ہے کہ عورتیں ایک نازک مخلوقات ہیں، ہمیشہ ان کو سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ عورت جہاں تک ہو سکے اندر رہے، اور اگر ان کو باہر نکلنا بھی ہو تو ایک دم پردے کے ساتھ۔ حالانکہ یہ سارے باتوں پر بالکل توجہ نہیں ہے، ہماری ماں اور بہنیں بالکل آزاد ہیں، اگر ان کا دل چاہتا ہے تو پردہ کرتی ہیں اور نہیں چاہتا تو بالکل آزاد ہیں۔ لیکن ہے یہ معاملہ کہ عورتیں بہت ہی نازک مخلوقات ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ خطرات منڈلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں پابندی کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے اور عورتوں کے ساتھ خطرات پورے رہتے ہیں، تو کیا ان حالات میں بھی عورت مسجد میں نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے، ایسا کیا ثبوت ملتا ہے؟ یہ بات سمجھیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنا اور نہ آنا یہ بالکل ان کے لیے آزادی ہے۔ اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو ہم مردوں کو بالکل نہیں روکنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں آنا چاہتی ہیں تو ہم مردوں کو مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تم مسجد میں چلیں۔ یہ عام نماز کی بات ہے۔ لیکن جہاں تک رہا خطبے وغیرہ جمعہ وغیرہ کے تعلق سے، تو ایسے جگہوں میں ہماری رہنمائی ان کی کرنی چاہیے، کیونکہ عورتیں عام طور پر کتاب و سنت کی باتیں سننے کا انہیں موقع نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے ماں اور بہنوں کے اندر جہالت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے کہ اگر کہیں واعظ و نصیحت کی محفل ہو اور وہاں کوئی خطرات نہ ہو تو وہاں عورتوں کو لے جانا چاہیے اور لانا چاہیے، تاکہ دین کی باتیں انہیں سننے اور اسے سمجھنے کا موقع ملے۔ رہی نماز کی بات تو ان پہ آزادی ہے، اگر ان کا دل چاہے تو مسجد میں آئیں اور نہ چاہیں تو نہ آئیں، کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ یہ مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اس میں ان کو آزادی ہے۔ لیکن اگر عورتیں آنا چاہیں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، اور اگر نہ آنا چاہیں تو ہم انہیں مجبور بھی نہیں کر سکتے، آزادی ہے۔ چنانچہ حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعتمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز بہت تاخیر سے پڑھائی۔ یہ آپ سمجھیں کہ جو ہمارے یہاں جماعت کا بالکل ٹائم ٹیبل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ بس یہ تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان دے دی جاتی تھی، اس کے بعد جماعت کے اختیار امام کو پورا ہوتا تھا، اور آپ سمجھتے تھے اسی حساب سے جیسا موقع مال دیکھتے، تھوڑا پہلے تھوڑا تاخیر، ایسے وہ نماز کی جماعت کرا دیا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز بڑی تاخیر سے، اور عشاء کی نماز کی ہے بھی تو اس کو تاخیر سے یعنی آخری وقت میں پڑھا جائے، یہ تاخیر اس میں ہے۔ تو ایسے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں بڑی تاخیر فرمائی، حتی ناداؤ عمر، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آواز دی، نام النساء والصبیان، کہ اللہ کے رسول بچے اور عورتیں سو چکے ہیں، یعنی اتنا تاخیر آپ فرما دیے کہ حالت یہ ہو گئی کہ بچے اور عورتیں بالکل سونے کے قریب ہیں، یا سونے والی یا سو چکی، ایسے حالات بن گئے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے رات میں بھی، اور بچے بھی آتے تھے، لیکن بچے کون؟ جو نماز کے لائق وہ سمجھداری ہو، ورنہ دودھ پینے والے بچوں کو مسجد میں لانے کی فضیلت نہیں ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ مطلب بچہ وہ لے کے آ جائے جو سمجھتا ہو بھائی کہ نماز کیا ہو، نماز پڑھا جائے وہ، اور وہ بچہ ادھم مچاتا ہے تو جواز تو ہے، کبھی رواج مل جاتے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ دودھ دینے والے بچوں کو مسجد میں لائیں، شور شرابہ کرائیں، لوگوں کی نماز میں خلل پیدا کریں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں اگر بچے کے اندر سمجھداری آ گئی ہے تو آپ ان کو لائیں، آپ کو سکھانا چاہتے تو آپ گھر نوافل پڑھیں، سنت پڑھیں، وہاں سکھائیں، لیکن سارے چیزوں کا تعلق سے آپ کو یہ خبر رکھنی چاہیے۔ تو ایسے بچے جو سمجھدار ہیں وہ نماز کے لیے مسجد میں آنا چاہیے اور لانا بھی چاہیے۔ تو یہ دونوں کے تعلق سے انہیں کہا یہ دونوں سو چکے ہیں۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ اپنے حجرے میں رہا کرتے تھے،
اور وہیں آپ کے نفل اور وہیں سنن پڑھا کرتے تھے. آپ جماعت کے لیے مسجد میں آتے تھے اور جماعت کراتے تھے اور تھوڑی دیر بیٹھتے تھے, پھر آپ حجرے میں چلے. آپ کی زندگی کی یہی عادت تھی. آگے کہہ رہے پھر آپ آئے اور اس کے بعد فقال آپ نے فرمایا اما ينتظرها احد غیرکم من الارض, کہ زمین میں تمہارے علاوہ کوئی بھی آج اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا. یعنی آپ نے ان کا حوصلہ افزائی کرے کہ تم وہ لوگ ہو کہ اس نماز کا انتظار پورے زمین میں تم ہی کر رہے ہو, باقی کوئی کر نہیں رہا. یعنی یہ کہ تم اللہ کے بڑے محبوب ہو. بھائی اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت کا انتظار کرتا ہے. یہ وجہ ہے نا کہ وہ بندہ عرش کے سائے تلے جو 7 لوگوں کو جگہ ملے گی, انہیں میں سے وہ ہوگا جو نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. ایک نماز پڑھا دوسرے کا انتظار کرتا ہے. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ بھائی جس کو نماز نہیں پڑھنی تھی وہ تو سو گیا, لیکن تم جاگ رہے ہو تو یہ صرف تم ہو جو اس نماز کے لیے جاگ رہے ہو, باقی سو رہے ہیں. اور یہ بڑی عام بات ہے, جیسے ہمارے یہاں فجر کا معاملہ ہے, تقریباً بہت ہی اب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. تو اب لیکن جو بندہ نماز فجر پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے وہ کتنا عظیم بندہ ہے. ایسے بندے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ دیکھو میرا ہی وہ بندہ ہے جو میٹھی میٹھی نیند کو اور پیاری پیاری نیند اور بستر کو سب چھوڑ چھاڑ کے اور میری عبادت کے لیے چلا آتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے. تو حقیقت میں نماز کی جماعت کی بڑی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. تو اللہ کے رسول نے اسے فرمایا کہ پورے زمین میں تمہارے علاوہ کوئی نماز کا انتظار نہیں کر رہا, یعنی تم بڑے اچھے لوگ ہو. کیوں؟ وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ, اور اس وقت مدینہ کے علاوہ کہیں بھی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی تھی, کیونکہ مسلمان وہیں تھے, ابھی ابتدا تھا, تو ان کے علاوہ پورے زمین میں کہیں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. کہہ رہے وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتْمَةَ فِيمَا بَيْنَ يَغِيبَ الشَّفَقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ. اور اب آگے فرما رہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کیا ہے؟ شفق ڈوبنے سے لے کر رات کی پہلی تہائی گزرنے تک پڑھا کرتے تھے. یعنی عشاء کی نماز کا ٹائم, سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو ایک شفق نکلتی ہے جو روشنی جس میں ہوتی ہے, وہ تقریباً سورج غروب ہونے سے لے کر کے تقریباً 40-50 منٹ تک رہتا ہے. وہ شفق جب غائب ہو جاتا ہے تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اور وہ کہاں تک ہے؟ رات کی پہلی تہائی رات تک ہے. یعنی یہ کہ 1/3, اور کئی دوسری حدیث میں نصف رات کا بھی تذکرہ آتا ہے. تو عشاء کی پالیسی ہے کہ عشاء کو تاخیر کرنا چاہیے, لیکن اتنا بھی تاخیر نہ کیا جائے کہ عشاء تاخیر پڑھنے کے چکر میں فجر غائب ہو, ایسی بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. تو یہ عشاء کے تعلق سے ہے. اور اس حدیث میں یہ بات ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں یعنی امہات اور صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی, چاہے وہ رات کا وقت ہوتا تھا چاہے دن کا وقت ہوتا تھا. لیکن یہ خیال ہے کہ عورتوں کے لیے آزادی ہے, ہم ان کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پابند نہیں بنا سکتے ہیں, اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو انہیں روک بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جمعہ وغیرہ کے تعلق سے تھوڑی سی ہماری کوشش ہونی چاہیے تاکہ انہیں بھی دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کا موقع ملے, ورنہ حقیقت میں ہماری ماں اور بہنیں بالکل محروم رہتی ہیں, کچھ بھی انہیں موقع نہیں ملتا ہے. اس لیے اس کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.